بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ یہ تیسری صورت ہے کہ جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار۔ اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ جس کو بھی قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا، وہ آیت یاد کر لیجئے سورہ انعام میں آئی تھی قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ جس کو بھی قرآن پہنچ جائے، اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ ولم یتخذ ولدا، یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے۔ اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے حکومت میں، حکومت کے اختیارات میں، حاکمیت میں۔ وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا۔ وہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں۔ فقدرہ تقدیرا، اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے آلہہ، ایسے دیوی اور دیوتا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے، نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ انہیں اختیار ہے موت کا، نہ اختیار ہے جینے کا، نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا۔